بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہومیوپیتھی اسٹیپ ہیڈ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر شاہد ملک۔ دوستوں، آج بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسن اشواگندھا کے بارے میں۔ اشواگندھا کیا ہے، اشواگندھا ہمارے جسم پر کہاں کہاں اثر کرتی ہے، اور اشواگندھا کے سائن اور سمپٹمز کیا ہیں اور اس کی ڈوزز کیا ہیں، اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اشواگندھا جس کا دوسرا نام اشگندھ بھی ہے اور اس کو اشگندھ ناگوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اشواگندھا کا جرمن نام ویتھینیا سومنیفیرا بھی ہے، جس کو ہم میڈیکلی نام بھی اس کو کہتے ہیں۔ ویتھینیا سومنیفیرا کا مطلب ہے نیند لانے والی، کیونکہ اشواگندھا کا مین فیکٹر جو ہے، جو مین اس کی سائن ہے، اس میں نیند لانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اشواگندھا ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کی ایک پسندیدہ میڈیسن ہے، جو قریب 100 سال سے ہومیوپیتھک میڈیسن کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس میں نیچرل اسٹیرائڈز اور الکلائڈز ہوتے ہیں، جو ہمارے جسم پر ان کا بہت بڑا رول ہے۔ ان کا نیچرل اسٹیرائڈز کی وجہ سے یہ ایک بہترین ٹانک کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے، اور الکلائڈ کی وجہ سے، اس کے جو نیچرل الکلائڈ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم، انڈائجیشنز اور جو ہمارے پیٹ کی جو معاملات ہیں، ان پر بھی اس کا بہت بڑا رول ہے اور بہترین عمل ہے اس کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے آپ کی سائن اور سمپٹمز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے جسم پر کہاں کہاں اور کس چیز پر اس کا زیادہ رول بنتا ہے۔ تو دوستو، یہ اشواگندھا میل ٹیسٹوسٹرونز میں اس کا بھی بہت زیادہ رول ہے۔ میل ٹیسٹوسٹرونز کی وجہ سے جو ہمارا مین ہارمونز ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بال گرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری میل پاور جو ہوتی ہے، جس میں پری میچور ایجیکولیشن ہو گیا، اریکٹائل ڈسفنکشن ہو گیا، امپوٹنسی کی تکلیف ہو گئی، جس میں یہ تمام، اس میں اشواگندھا کا بہت زبردست رول ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نرو ٹانک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ نرو ٹانک اور جنرل ٹانک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ ہارڈ ورکر ہیں، جو لوگ کھیتی باڑی کا زیادہ کام کرتے ہیں، جو لوگ مشقت والا کام زیادہ کرتے ہیں، جن کے جسمانی کام زیادہ ہوتا ہے، کام کی زیادتی ہوتی ہے جن لوگوں کو، تو ان کے اعصاب میں جو تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جو اعصاب تھک جاتے ہیں، اعصاب شل ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی اشواگندھا کا بہت زبردست رول ہے۔ اشواگندھا، اگر آپ کام کی زیادتی کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہے اور یہ سر درد بہت پرانا آ رہا ہے، سر درد ختم نہیں ہو رہا، یا کچھ لوگ آتے ہیں وہ آپ کو شکایت کرتے ہیں کہ بھی ہمارے سر میں درد ہے، یا صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت ہو جاتا ہے، یا رات کو سوتے میں بھی سر میں درد ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی اشواگندھا کا بہت زبردست عمل ہے اور بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ میرے ذاتی تجربات میں بھی میں نے اشواگندھا بہت زیادہ مریضوں کو دی ہے، وہاں پر جن کو ذہنی دباؤ ہوتا ہے، ذہنی پریشر ہوتا ہے اور چڑچڑاہٹ ان میں زیادہ ہے، اور وہ جسمانی زیادتی، کام کی زیادتی کی وجہ سے ان کے جسم میں تھکاوٹ ہوتا ہے، جس میں درد زیادہ رہتا ہے۔ آپ کو پیشنٹ ایک آئے گا اور آپ کو شکایت کرے گا کہ میرے پٹھوں میں درد ہے، میرے جسم میں درد ہے اور مجھے ہر وقت تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے، تو اس میں بھی اشواگندھا کا بہت بڑا زبردست اثر ہے۔ آپ اس کو آنکھیں بند کر کے دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اگر پیٹ میں خرابی رہتی ہے، آپ کا نظام ہضم خراب رہتا ہے، تو آپ کے پاس اگر کوئی مریض آتا ہے، آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، تو وہ بار بار یہ شکایت کرتا ہے کہ میرا ہاضمہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، میں کوئی چیز کھا لیتا ہوں تو وہ سینے پر ایسے جمع رہتا ہے، اس میں بھی اشواگندھا کا بہت اچھا استعمال ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیموگلوبن لیول، جو ہمارے جسم میں خون کی جو مقدار ہوتی ہے، جسے ہم ایچ بی لیول بھی کہتے ہیں، ایچ بی لیول ہمارے جسم کا
اور جو خون کا جو مقدار ہوتے پر ڈیسی لیٹر جو ہوتے ہیں اس کو اگر خون کی کمی ہو جائے یا ایچ بی لیول کم ہو جائے جن مریضوں کا یا جن لوگوں کا، تو آپ اس میں ہیموگلوبن کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں آپ اشواگندھا کا استعمال کر سکتے ہیں، ان میں ایچ بی ریزر بھی ہے اور ہیموگلوبن لیول اس کو زیادہ کرے گا، ٹیسٹوسٹرونز لیولز میں اضافہ کرے گا، جس کی وجہ سے میل پاور ہو گیا، میل آرگنز ہمارے ہو گئے، جس میں ہمارے بال زیادہ تر ہو گئے، جہاں پر آپ کے پیشنٹ آتے ہیں جن کی داڑھی مونچھ نہیں آتی، تو اس میں بیسیکلی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ٹیسٹوسٹرون ہارمونز ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی داڑھی اور مونچھیں جو ہیں وہ کم آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اچھا، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھی اشواگندھا جو ہے وہ صرف مردوں کی دوائی ہے یا مردوں میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ فیمیلز میں، عورتوں میں بھی اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے، اور بہت ایسی امراض ہیں جس میں آپ عورتوں میں بھی استعمال کرا سکتے ہیں، جیسے کہ کرونک یو ٹی آئی ہے، مطلب یورین ٹریک انفیکشن ہے، اور عورتوں میں پیشاب کے مسائل ہیں، عورتوں میں پیریڈز کے بعد جو ایک پین ہوتا ہے، ان کو ایک درد کی تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، مطلب آپ 50 سے اوپر ہیں، 60 سے اوپر ہیں، تو آپ کے پاس اگر پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہوں یا آپ خود اس کا شکار ہیں کہ آپ کے جوڑوں کو درد ہے، جسے ہم ریموٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں، تو اس میں بھی اس کا بہت اچھا رول ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو لوگ کام کی زیادتی کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہائپرٹینسو ہوتے ہیں، جن کا بی پی شوٹ ہوتا ہے، بلڈ پریشر ان کا ہائی رہتا ہے، تو اس کو بی پی نارملائز کرنے میں بھی اس کا بہت زیادہ رول ہے۔ بیسیکلی اس کا رول چونکہ ہے، جو اس کے نام سے ظاہر ہے، ویتھینیا سومنیفیرا، اگر آپ کا پیشنٹ ذہنی دباؤ کی وجہ سے رات کو سو نہیں پاتا، اس کو سکون نہیں ہے، جسم میں درد کی وجہ سے وہ آرام نہیں کر پاتا، جس سے اس کی وجہ سے جس کا نیند کا دورانیہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ذہنی دباؤ بڑھتا ہے، اور ذہنی دباؤ بڑھنے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ تو بلڈ پریشر میں نارمل کرنے میں اس کا بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ جب آپ اشواگندھا استعمال کرا رہے ہیں تو اشواگندھا کے استعمال سے آپ کا جو نیند کا دورانیہ ہے وہ اچھا ہو جائے گا، اور یہ نیند کے لیے بہت بہترین اور اچھی دوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہمارے جسم میں کینسرز کے سیل جو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، کینسر کے سیلوں کو روک تھام کرنے کے لیے، ان کے لیے بہت اچھا دوائی کے طور پر اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر بلڈ کینسر کے جو پیشنٹ سفر کر رہے ہوں، جہاں پر بلڈ کینسر کے جو پیشنٹ ہمارے ہیں، وہ جہاں پر بلڈ کینسر کی دوائی آلریڈی لے رہے ہیں، پہلے سے لے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ان کو اشواگندھا لازمی لینا چاہیے، کیونکہ یہ جتنے نئے سیلز جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کی، جس کی وجہ سے کینسر جو زیادہ پھیل رہا ہوتا ہے، تو اس کی یہ روک تھام کرتا ہے۔ اور اگر کہیں آپ اس کو استعمال پہلے سے کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ آپ کو کینسر کے بچاؤ سے بھی آپ کو کینسر سے بچاؤ بھی دے گی۔ تو دوستو، اشواگندھا جو ہے ایک ٹانک بھی ہے اور ایک بہترین علاج بھی ہے، ذہنی دباؤ کے لیے بھی بہترین ہے، جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہترین ہے، ہاضمہ کی خرابی میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شکایت کرتا ہے کہ اسے نیند نہیں آتی اور رات کو جسم میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بہت اچھی دوائی ہے، اور اس کا جو استعمال ہے یا اس کی جو ڈوزز ہیں وہ میں اب آگے چل کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس کا جو سب سے مین جو چیزیں ہیں، جو مین ایکشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کا ایک خوبصورت جو اس کا ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں جہاں پر آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ان کے بالوں کا مسئلہ ہے، بال گر رہے ہیں، اور یہ آپ بحیثیت مرد ہوں یا عورت ہوں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پرکشش بھی نظر آؤں، میں جاذب نظر بھی نظر آؤں، اور ہم اپنی عمر سے کم عمر بھی نظر آئیں، تو اس کے لیے ہومیوپیتھک دوائی اشواگندھا ایک زبردست دوائی ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنی عمر سے کم عمر نظر آئیں گے اور ہمیشہ جوان نظر آئیں گے آپ۔
تو اشواگندھا کے استعمال سے اگر آپ اس کو مستقل استعمال کر رہے ہیں، ایز اے ٹونک استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ جاذب نظر رہیں گے، آپ کو پرکشش بنائے گی، آپ کے جسم کو خوبصورت بنائے گی، آپ کے بالوں کو خوبصورت بنائے گی، اور آپ کے جسامت کو بھی اس کے ساتھ ساتھ نکھارے گی، اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی عمر سے بھی کم عمر لگیں گے۔ یہ اشواگندھا کی ایک خوبصورتی ہے اس دوائی کا۔ اور آپ ہمیشہ سے میں اپنے مریضوں کو بھی کہتا ہوں اور دیتا بھی ہوں، تو آپ سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ اشواگندھا کو جو ڈوزز کے حساب سے ہمیشہ مدر ٹنکچر میں استعمال کریں گے، اور مدر ٹنکچر میں اگر آپ ایز اے نارو ٹانک استعمال کر رہے ہیں تو 15 قطرے روزانہ کے استعمال کریں آپ اس کو۔ اگر آپ انڈائجیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو 15 سے 20 قطرے صبح و شام خالی پیٹ استعمال کریں، غذا سے پہلے استعمال کریں۔ اور اگر آپ کسی کینسرز کے پیشنٹ کو یا کینسر کی روک تھام کے لیے اگر دے رہے ہیں تو جو کینسر کی دوائی چل رہی ہے اس کے ساتھ اس کو ایڈ کریں آپ، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈوز ہوگی آپ 40 سے 50 قطرے روزانہ کے حساب سے آپ دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ بیڈ ٹائم پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، 20 بوند روزانہ 20 قطرے آدھے کپ پانی میں استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ تو آپ یہ جتنی بھی میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں، ان کا چونکہ میں اپنے ذاتی طور پر بھی اس کو استعمال کرایا ہوا ہے، اور آپ بھی استعمال کریں گے اور آپ استعمال کریں گے بھی تو اس کے بہت زیادہ رزلٹ ہیں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو اس اشواگندھا کے حوالے سے جو انفارمیشنز تھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو آپ کو زیادہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک مکمل پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پر، ہومیوپیتھی اسٹیپ اہیڈ انگلش میں لکھنا ہے، ہومیوپیتھی ایک قدم آگے اردو میں لکھنا ہے۔ یہ آپ مجھے سرچ کر سکتے ہیں فیس بک پر، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے میل بھی کر سکتے ہیں آپ homeopathystepahead@gmail.com۔ ہومیوپیتھی اسٹیپ اہیڈ ایک ساتھ لکھنا ہے، اس میں اسپیس نہیں دینی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یوٹیوب پر بھی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔